اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور ہر ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسی نماز بتا رہی ہوں جو حاجت بر آنے والی نماز ہے، یعنی آپ کی حاجت پوری ہو جانے والی نماز ہے، اور اس نماز کو صلاۃ المسترہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی بے بسی میں پڑھے جانے والی نماز۔ اور جب بے بسی میں کوئی چیز اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، یہ ایک ایسی نماز ہے نا کہ جو اپنے اندر ایک عجیب و غریب اثر رکھتی ہے، اور اس کے بے انتہا فوائد حاصل ہوتے ہیں پڑھنے والے کو۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو جس کا حل نظر نہ آتا ہو، یا ایسی پریشانی جو حد سے بڑھ گئی ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے کہ جس کے لیے ہم اتنا پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی وسائل نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے بالکل کہ آگے اندھیرا، پیچھے اندھیرا، اب میں کروں تو کیا کروں۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ نماز اپنے اندر ایک عجیب تاثیر رکھتی ہے، اور جب آپ اس نماز کو پڑھیں گے تو آپ کو ایسی جگہ سے اسباب نظر آنے لگتے ہیں کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور ایسی جگہ سے راستہ بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ جہاں ایسا لگتا ہے کہ اندھیرا تھا وہاں ایک روشنی کی کرن نظر آ جاتی ہے، اور انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اسباب کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، یہ کیسے ہو گیا۔ مطلب انسان کو یہ نماز خود حیرانگی میں ڈال دیتی ہے۔ تو ہمارا تو ایمان ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ نماز پڑھنے کی ایک چھوٹی سی شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ نماز جس وقت آپ مصلی پہ کھڑے ہوں، وضو کریں، مصلی پہ کھڑے ہوں، تو آپ پورے یقین کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ، خلوص و محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوں کہ میں اپنی ساری پریشانیاں لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں، اور میں نے اللہ کے سامنے اپنی ساری حاجت پیش کر دی ہے، اور بس اب پوری امید اور اس پختگی کے ساتھ کہ بس اللہ تعالیٰ ہی اس کا حل نکالیں گے۔ بس اس ایمان کے ساتھ آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیے گا، اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے غیب سے بندوبست کرتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، اس کے پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ آپ نے انگلیوں پہ اس کا شمار کر سکتے ہیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ آپ نے 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیے اور سجدے میں جائیے۔ دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، یہ بھی 25 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے تیسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ تحیات پڑھ لیجئے، سلام پھیر لیجئے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کسی سے بات کیے بغیر 25 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے خوب رو کے، خوب گڑ گڑا کے، بچوں کی طرح روئیے، بچوں کی طرح رو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سارے مسائل کو اس طرح حل کیجئے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ جتنی زیادہ گڑ گڑا کے اور جتنی آپ شدت کے ساتھ اپنا دکھڑا، اپنا درد اللہ کو سنائیں گے، اتنا سکون آپ کو نصیب ہوگا، اتنا قلب کو اطمینان نصیب ہوگا آپ کو، اور آپ اپنی ساری بات اللہ کے سامنے اس طرح کر دیجئے کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ رو رو کے اپنی ماں کو سارے اپنے مسائل سنا رہا ہوتا ہے۔ اور بالکل یہ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھ کے آپ کی ساری باتوں کو سن رہا ہے۔ پھر جب آپ اپنی ساری دعائیں، اپنے مسائل کو کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے، اس کے بعد آپ انشاءاللہ
کہہ کے ضرور اٹھیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان تمام مسائل کو حل فرمائیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور کیسے آپ کے لیے راستے بناتا ہے، اور کہاں سے راستے بناتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اس کو ضرور کریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ میرا خود اپنا کیا ہوا آزمودہ ہے۔ مجھے جب کوئی حاجت ہوتی ہے میں ضرور یہ نماز پڑھتی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سارے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ آپ بھی کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے پڑھنے کو قبول فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو، ہم سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ عافیت میں بدل دے۔ آخر میں شرط وہی ہے کہ نماز کی پابندی کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔